الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم سبق نمبر 12 پڑھیں گے جو کہ نون ساکن اور تنوین کے حوالے سے ہے۔ نون ساکن کا آپ کو پتہ ہے کہ نون کے اوپر اگر جزم ہو تو نون کو نون ساکن کہیں گے، اور تنوین کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ڈبل زبر، ڈبل زیر اور ڈبل پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ اس سبق میں ہم اظہار اور اخفاء کے بارے میں پڑھیں گے، آگے جا کے ہم ادغام اور اقلاب کے بارے میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، نون ساکن الگ سے اور تنوین الگ سے، ان کو ہم مثالوں کے ساتھ ان کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ تو چلتے ہیں قواعد کی طرف۔ سب سے پہلا قاعدہ اظہار کا۔ نون ساکن یا تنوین، یہاں پر یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ نون ساکن الگ ہے اور تنوین الگ ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ حروف حلقی کون سے ہیں؟ وہ یہ 6 ہیں حروف جو ہیں، یہ حروف حلقی ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا اور غین، خا۔ حمزہ اور ہا جو ہیں حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، عین، حا حلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، اور غین، خا حلق کے اوپر سے ادا ہوتے ہیں۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ غنہ کا مطلب ہے آواز کو ناک میں لے جانا۔ غنہ یعنی کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اب یہ جو ہے نا، یہ مثالیں، ان میں غنہ ہم کریں گے، جیسے کہ فَمَن تَبِعَ، اب یہ ماں، یہ میں نے اس طرح پڑھا ہے نا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ لیکن نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسے کہ یہ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، تو اس صورت میں غنہ ہم نہیں کریں گے، یعنی اس کو میاں اجالن نہیں پڑھیں گے، بلکہ من اجالن، من ہادن، من علکن، اب اس طرح پڑھیں گے۔ یہاں پہ غنہ ان 6 مثالوں میں غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حروف آ رہے ہیں۔ اگلا قاعدہ اخفاء کا، یعنی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفاء 15 ہیں، اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، وا، فا، قاف اور کاف۔ یہ 15 حروف اخفاء ہیں، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اس صورت میں آپ نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جیسے کہ یہ مثالیں جو ہے نا، یہ ساری مثالیں، یہ یہاں سے لے کر فَمَن تَبِعَ، یہاں سے لے کر یہاں کتابن تک، یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد یہاں پہ تا آ رہا ہے، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، وا، فا، قاف اور کاف۔ یہ ٹوٹل 15 ہیں۔ تو یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آ رہے ہیں، تو ان مثالوں میں ہم غنہ کریں گے۔ تو بیسیکلی اس صفحے میں ہم نے نون ساکن کے بعد حروف حلقی دیکھے، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء دیکھے۔ آگے یہ جو 6 مثالیں ہیں، ان میں بھی نون ساکن کے بعد، اب یہ دیکھیں حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، تو یہ بھی حروف حلقی کی مثالیں ہیں لیکن نون ساکن کے بعد۔ اور یہ آگے پھر اب یہ تا، سین، شین، صاد، اب یہ جو ہے نا، یہ متفرق مثالیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مطلب یہ ان کی ترتیب نہیں ہے، لیکن آگے یہ جو ہیں، یہ اگلی والی ساری مثالیں جو ہیں، یہ ساری تنوین کی مثالیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ اب اوپر ہم نے اس طرح سیدھے چلے تھے، لیکن یہاں پہ ہم نے اس طرح ورٹیکل اوپر سے نیچے چلنا ہے۔ اب یہاں پر آگے جو ہے نا، یہاں اس پنک لائن سے آگے جتنی مثالیں ہیں وہ ساری تنوین کے بعد ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ دیکھیں یہاں پر ڈبل زبر ہے، ڈبل زیر ہے، یہاں پر ڈبل زیر ہے، آگے ساری مثالیں تنوین کی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تنوین کے بعد کہیں پہ حروف حلقی آ جائیں گے، کہیں پہ حروف اخفاء آ جائیں گے، تو کہیں پہ آپ کو اظہار کرنا ہوگا اور کہیں آپ کو اخفاء کرنا ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ کہ میں اس سے پہلے جو مثالیں ہیں نا، وہ نون ساکن کے بعد والی ہیں، اور اس کے آگے جو مثالیں ہیں وہ تنوین کے بعد کی ہیں، یعنی کہ یہاں پر جو ساری مثالیں ہیں یہ نون ساکن کے بعد ان 6 مثالوں میں حروف حلقی آ رہے ہیں، اور ان ساری مثالوں میں حروف اخفاء آ رہے ہیں، اور ان 6 مثالوں میں پھر حروف حلقی آ رہے ہیں۔ لیکن آگے جو ہے نا،
آگے تنوین کے بعد اب یہاں پر نیچے کی طرف جائیں گے. تنوین کے بعد یہاں پر یہ حمزہ کی مثال ہے، یہ ہا کی مثال ہے، عین ہا غین خا، یہ حروف ہلکی کی مثال یہاں تک ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جو حروف اخفا ہیں وہ یہاں سے شروع ہوں گے. خیر تجدوہ. اب یا تنوین کے بعد تا ہے، تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا وا فا کاف اور قاف. یہ 15 حروف جو ہے نا یہ حروف اخفا ہیں. اسی طرح ادھر بھی ان 15 کی مثال لی گئی ہے نیچے کی طرف. اب یہاں پر دیکھیں تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا وا قاف کاف اور فا. یہ فا ادھر بھی شامل ہوتا ہے اور اس لائن میں بھی شامل ہوتا ہے. تو یہ اس سبق کا اوور ویو تھا. اب شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم نون زیر من، حمزہ زبر ا، من ا، جیم زبر جا، من اجا، لام دو زیر لن، من اجلن. میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، من ہا، دال دو زیر دن، من ہادن. میم نون زیر من، عین زبر ع، من ع، لام زبر لا، من علا، قاف دو زیر قن، من علقن. میم نون زیر من، حا زبر حا، من حا، کاف یا زیر کی، من حکی. میم دو زیر من حکیم. میم نون زیر من، غین زبر غا، من غا، فا واو پیش فو، من غفو. را دو زیر رن، من غفور. میم نون زیر من، خا واو زبر خو، من خو. فا دو زیر فن، من خوفن. تو یہ حروف نون ساکن کے بعد حروف حلقی کی مثالیں ہوگی. اب نون ساکن کے بعد حروف اخفا کی مثالیں لیتے ہیں. فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن. تا زبر تا، فمن تا. با زیر بی، فمن تبی. عین زبر ع، فمن تبع. میم نون زیر من، ثا زبر ثا، من ثا. میم زبر ما، من ثما. را زبر را، من ثمرة. تا دو زیر تن، من ثمرات. میم نون زیر من، جیم واو پیش جو، من جو. عین دو زیر عن، من جوع. میم نون زیر من، دال واو پیش دو، من دو. نون زیر نی، من دونی. کاف میم پیش کم، من دونکم. میم نون زیر من، ذال زبر ذا، من ذا. ہا زبر ہا، من ذہا. با دو زیر بن، من ذہبن. فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، فَإِن. زا زبر زا، فَإِن زا. لام لام زبر لل، فَإِن زلل. تا میم پیش تم، فَإِن زللتم.
میم نون زبر من، سین زبر سا، منسا، فا زیر فی، منصفی، ہا زبر ہا، منصفیہا، میم نون زبر من، شین زبر شا، منشا، کاف زبر کا، منشکا، را زبر را، منشکرا، میم نون زیر من، صاد لام زبر صل، منصل، صاد الف زبر صا، منصل صا، لام دو زیر لن، منصل صال، حمزہ نون زیر ان، ضاد زبر ضا، انضا، لام لام زبر لل، انضلل، تا پیش تو، انضللت، میم نون زیر من، طا یا زیر طی، من طی، نون دو زیر نن، من طین، میم نون زبر من، ظا زبر ظا، منظا، لام زبر لا، منظلا، میم زبر ما، منظلم، میم نون زیر من، فا پیش فو، منفو، را واو پیش رو، منفرو، جیم دو زیر جن، منفروج، میم نون زیر من، قاف با زبر قب، من قب، لام پیش لو، من قبل، با حروف کلکلہ میں سے ہے اور جب حروف کلکلہ ساکنہ ہو تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا. میم نون زیر من، کاف زیر کی، من کی، تا کھڑا زبر تا، من کی تا، با دو زیر بن، من کتابن. یہاں تک جو تھا وہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا اگر آ جائے تو غنہ کریں گے، تو یہ نون ساکن کے بعد ہے. اب یہاں پر پھر دوبارہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو یہ دوبارہ وہی 6 مثالیں ہیں. یا نون زبر ین، حمزہ واو زبر او، ین او، اب سوری یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حمزہ. ین او، نون زبر نہ، ین او نہ، میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، من ہم، حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، انعم، تا زبر تا، انعمت، واو نون زبر ون، حا را زبر حر، ون حر، فا زبر فا، سین زبر سا، فسا، یا نون پیش یون، فسایون، غین زیر غی، فسایون غی، ضاد واو پیش دو، فسایون غدو، نون زبر نا، فسایون غدون، فسایون غدون، واو لام زبر ول، میم نون پیش من، والمن، خا زبر خا، والمن خا، نون زیر نی، والمن خانی، قاف زبر قا، والمن خانی قا، تا پیش تو، والمن خانی قاتو. یہاں تک
نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو ان کی مثال دوبارہ آ گئی۔ اب آگے جو مثالیں ہیں وہ متفرق مثالیں ہیں، یعنی کہ یہاں پر تا آ رہا ہے، یہاں پر سین آ رہا ہے، یہاں پہ شین آ رہا ہے، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اکثر اس میں ہیں، دو تین نہیں ہیں حروف اخفا جو ہیں۔ تا بھی حروف اخفا میں سے ہے، سین بھی، شین بھی، صاد، ضاد۔ چلیں ز، نون زبر ان، تا زبر تا، انتا، یہاں پر گننا کریں گے کیونکہ تا حروف اخفا میں سے ہے۔ تا نون زبر تن، سین واو زبر سو، تن سو، نون زبر نا، تن سون، نون نون پیش نون، شین زیر شی، نوشی، زا پیش زو، نوشزو، ہا الف زبر ہا، نوشزوہا، یا نون زبر ین، صاد پیش صو، ین صو، را واو پیش رو، ینصرو، نون زبر نا، ینصرون، میم نون زبر من، ضاد واو پیش دو، مندو، دال دو زیر دن، مندودن، یا نون زبر ین، طا زیر طی، ینطی، قاف واو پیش قو، ینطقو، نون زبر نا، ینطقون، حمزہ نون پیش ان، ظا را پیش غر، انظر، حمزہ نون زبر ان، فا پیش فو، انفو، سین زیر سی، انفسی، کاف میم پیش کم، انفسکم، یا نون زبر ین، قاف پیش قو، ینقو، ضاد واو پیش دو، ینقضو، نون زبر نا، ینقضون، میم نون زیر من، کاف میم پیش کم، منکم۔ الحمدللہ یہ پارٹ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب انشاءاللہ الکریم اسی سبق کے اگلے حصے میں ہم تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو ان کو کیسے ادا کرنا ہے ہجوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو سبق اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور علم دین پھیلانے کی نیت سے دوسروں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔